ضعیف حدیث صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں لی جائے گی اور نہ احکامات کے اندر لی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے یہ کلپ سنا کہ مرزا جہلمی نے یہ کہا کہ امام مسلم نے مسلم شریف کے مقدمے میں کیٹیگوریکل یہ لکھ لیا ہے کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں کام آئے گی اور نہ احکام میں کام آئے گی. کیٹیگوریکل مینشن کر دیا، یعنی کیٹیگوریکل یعنی واضح الفاظ میں لکھ لیا ہے. دوستو اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا بلنڈر ہے جو درجنوں نہیں سینکڑوں بار بولا گیا ہے. اتنا بڑا جھوٹ امام مسلم پر بولا گیا جو امام مسلم نے لکھا ہی نہیں. کیٹیگوریکل یعنی واضح. میں اس شخص کو 1,00,000 روپے دوں گا جو مجھے یہ جملہ نکال کے دکھائے واضح. اور بریکٹ میں اس نے ترجمہ یہ کیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، اس میں بریکٹ میں لکھا ہے. جو بریکٹ میں چیز ہوتی ہے واضح نہیں ہوتی. میرے دوستو چند دن پہلے مرزا سے سوال و جواب کی نشست ہوئی تو سوال کرنے والے نے یہی سوال کیا کہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں مولانا بتا رہے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو بجائے حق کو ماننے کے جھوٹ کو چھپانے لگ گیا. اچھا، امام مسلم کے مقدمے میں آپ نے ایک جگہ بات جوش خطابت میں کر دی کہ جی یہ جو ہے نا امام مسلم نکلی ہے، لکھ دیا کہ جی ضعیف حدیث جو ہے نا فضائل میں نہ بالکل مردود ہے. وہ انہوں نے جناب کہا کہتے ہیں جی اس میں کس جگہ لکھا ہے یہ؟ تو ان کو کہ میں نے جس جگہ سے یہ بات پڑھی ہے نا صحیح مسلم کے مقدمے میں کہتے ہیں کہاں لکھا پڑھیں، وہ کہنے کا لوگوں کو کہ ساروں کو پڑھیں. جی جی بالکل پڑھیں. لکھا ہے سرکار پھر لوگ ہی پڑھ کے فیصلہ کریں کہ امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی. کہ اور انہوں نے سے بھی بڑی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ جو علماء اپنی کتابوں میں ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں اور ان کی صحت کو نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ علماء صرف اس چکر میں ہے کہ ہمارے پاس لمبی لمبی روایتیں، زیادہ روایتیں ہماری کتابوں میں آ جائیں، یہ علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں عالم کی بجائے. انہوں نے تو ایسے علماء کو جاہل کہا ہے جو صحیح ضعیف کے فرق کے بغیر زیادہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر روایتیں جمع کر رہے ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ مردود ہیں جی بالکل انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ چاہے امر اور نواہی ہو، ترغیب ہو، ترہیب ہو، اسی کو فضائل کہا جاتا ہے نا. مولوی نانو بدل ہے. ترغیب کہتے ہیں کسی نیک عمل کی ترغیب دلانا، ترہیب کہتے ہیں اس سے ڈرانا کسی برے عمل سے. وہ کہتے ہیں کسی بھی معاملے میں ضعیف روایت قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ امام مسلم کا مقدمہ ہے. وہ اس مولوی صاحب کو کہیں کہ اپنے بڑے علماء سے پوچھیں. یہ بات تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی پتا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب باقاعدہ جب ضعیف حدیث کے فضائل پہ لیکچر ریکارڈ کرواتے ہیں نا، جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کا یہ موقف ہے لیکن باقی علماء کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو بھی اتنی یعنی سینس ہے کہ یہ امام مسلم کا یہ موقف نہیں ہے. ان کو پتا ہے ان کو کہ مسلم کا مقدمہ پڑھے. جی دوستو، آپ نے ایک کلپ سنا کہ مرزا سے سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے تو جھوٹ بولا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں تو یہ لکھا نہیں ہے کہ ضعیف حدیث نہ فضائل میں کام آئے گی نہ احکام میں. تو کہاں لکھا ہوا ہے؟ عوام فیصلہ کرے گی، پڑھے عوام فیصلہ کرے، لکھا ہوا ہے. اور بلکہ آگے کہتا کہ ضعیف حدیث کے بارے میں جی یہ باتیں امام مسلم نے لکھی ہیں. دوستو وہ ضعیف حدیث کے بارے میں نہیں ہے. وہ میں ابھی ایک ایک لفظ آپ کو دکھاؤں گا. ضعیف حدیث اور من گڑت باطل حدیث میں فرق ہے. امام مسلم نے ضعیف حدیث نہیں بلکہ موضوع حدیث پر زیادہ تنقید کی ہے. میں ابھی وہ جملے بھی دکھاؤں گا اور پوری عبارت پڑھ کے دکھاؤں گا کہ امام مسلم نے لکھا ہے کہ کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ احادیث کسی امر کے حلال ہونے کے لیے یا حرام ہونے کے لیے ہوں گی، یا وہ احادیث کسی امر یا نہیں یا نیک بات کا حکم اور بری بات کی ممانعت کے لیے ہوں گی، یا پھر وہ احادیث کسی ترغیب یا ترہیب یعنی فضائل اور وعید کے لیے ہوں گی. اس کے بعد مرزا نے بریکٹ میں لکھا ہے، امام مسلم نے نہیں لکھا. اس نے کہا کیٹیگوریکل. بریکٹ میں یہ لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ میں کہ یعنی اس بات سے ثابت ہوا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ضعیف الاسناد احادیث فضائل اعمال میں بھی حجت دلیل نہیں. بریکٹ میں یہ کیٹیگوریکل مینشن نہیں کیا امام مسلم نے. تو یہ امام مسلم پر جھوٹ بول رہا. اور جب ہم نے اس کے جھوٹوں کو پردہ چاہ کے اس کو معلوم ہوا تو بجائے ماننے کے یہ اور جھوٹ بولنے لگیا کہ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں کہ امام مسلم کے نزدیک ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل میں نہیں کام آئے گی نہ احکام میں آئے گی. اب تھوڑی سی کلپ آپ طاہر القادری صاحب کی دیکھیں کہ طاہر القادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کتنا جھوٹ طاہر القادری صاحب پر بول رہا ہے. حدیث ضعیف کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حدیث ضعیف پر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس پر کتب اصول حدیث کو جب آپ دیکھیں گے، کتب اصول حدیث کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ
इसके ऊपर 4 कौल हैं, जैसा कि मैंने कहा इख्तिसार से। पहला कौल सिर्फ मैं कोट कर रहा हूं, यह है कि ला युअमलु बिही मुतलकन ला फिल अहकाम वला फिल फदाइल। जस्ट कोट करने के लिए कौल बता रहा हूं। एक मजहब, और यह मजहब बगैर मजहब, कौल बिला कौल, इस पर कोई दलील नहीं है इस कौल पर, मगर किताबों ने लिखा है, सो मेरा फर्ज है कि मैं उसे बयान करूं, और फिर मैं इसकी बाद में सर्जरी करता हूं इस कौल की, इल्मी क्लासिकल नॉलेज की। एक कौल यह है कि हदीस ज़ईफ पर मुतलकन अमल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल इसे कबूल नहीं किया जाएगा और अमल नहीं किया जाएगा, खा अहकाम हो और खा फजाइल हो। इसको इब्न सैयद नास ने इसको बयान किया और याहया बिन मईन की तरफ मंसूब किया। ये नहीं, मगर जिस बात को उछाला जाता है वो ये कि इस कौल का या ये मजहब के हदीस ज़ईफ को कबूल ही नहीं किया जाएगा, बिल्कुल मुतलकन कबूल नहीं किया जाएगा। कहा यह जाता है कि यह कौल माज़अल्लाह इमाम बुखारी का है और इमाम मुस्लिम की तरफ मंसूब करते हैं कि इमाम बुखारी और मुस्लिम का मजहब है। पहला कौल। मैं इस पहले कौल का नतीजा साथ ही बता दूं और दलाइल बाद में आ जाएंगे। आपने कौल तो सुन लिया ना। जिस किताब को उठाएंगे, नए दौर की किताबें जिन्होंने अब तकसीम की, और कुछ पहले लोगों ने इसको मंसूब कर दिया गलती से इमाम बुखारी और मुस्लिम की तरफ। मैं आज इस दर्स उसूल हदीस में जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हूं, बड़ी तवज्जो से सुन लें, जिम्मेदारी के साथ, कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों से ये कौल कहीं भी साबित नहीं है। अब ये छोटी सी बात तो नहीं की मैंने, जिसने लिखा है मंसूब करने वालों से बहस नहीं है। बहस यह है कि इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की तरफ मंसूब किया। न ये कौल कभी जिंदगी में इमाम बुखारी ने कहा, न इमाम मुस्लिम ने कहा। इमाम बुखारी और मुस्लिम से ये कौल किसी किताब से साबित नहीं है। तो इमाम बुखारी का मजहब साबित हो गया कि उनके यहां जहां हदीस सही जिस मसले पर दस्तयाब न हो, जिस मसले पर हदीस सही दस्तयाब न हो, और मसला कुफ्र और ईमान के अकीदे का या हलाल और हराम का न हो, शरीयत के बाकी आदाब और मनाकिब व फजाइल का मसला हो, तरगीब व तरगीब का, तो हदीस ज़ईफ को कबूल करना, दर्ज करना और उससे हुक्म साबित करना, सब कुछ इमाम बुखारी के यहां जायज है। ये इमाम बुखारी का मजहब है। अब दूसरी बात कही गई इमाम मुस्लिम की, कि इमाम मुस्लिम का भी मजहब हदीस ज़ईफ को मुतलकन कबूल न करना, यह भी गलत बयानी। ये भी सुन लें, मैंने वसूख से कह दिया कि इमाम मुस्लिम ने यह बात जिंदगी में न कभी कही न लिखी। तो आपने देखा कि ताहिरुल कादिर साहब ने यह कहा कि इमाम मुस्लिम ने जिंदगी भर यह बात नहीं कही न लिखी है, बल्कि मैं वसूख से कहता हूं कि इमाम मुस्लिम का यह मजहब ही नहीं है। तो मिर्जा जहलवी ने डॉक्टर ताहिरुल कादिर पर झूठ बोला, ताकि लोगों को क्या पता चलेगा, मैं झूठ बोल के निकल जाऊंगा। दोस्तों, ये झूठा शख्स देखा आपने कि झूठ इसका पकड़ा गया। तो अब हम आते हैं कि इमाम मुस्लिम ने जो कहा, इसने कितना झूठ बोला है। आगे जो इसने कहा ना कि इमाम मुस्लिम ने कहा कि जो उलमा ज़ईफ हदीस बयान करते हैं अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, तो वो उलमा कहलाने के लायक नहीं, वो जाहिल हैं। मेरे दोस्तों, ये बात है ज़ईफ हदीस की नहीं, बल्कि मन घड़त हदीस की बात है। मन घड़त हदीस, बातिल हदीस वो होती है जो मौजू होती है। ज़ईफ हदीस वो होती है अगर उसकी सनद उसके मुत्तसिल हो जाए तो वो सही हो जाती है, हसन हो जाती है। तो ज़ईफ हदीस मन गढ़त नहीं होती, बातिल नहीं होती। और अगर ये बात मान ली जाए मिर्जा की कि इमाम मुस्लिम का मकसद ये है कि ज़ईफ हदीस, तो इमाम मुस्लिम ये कहना चाहते हैं कि भी वो लोग जो अपना इल्म दिखाने के लिए चाहते हैं, वो जाहिल लोग हैं जो इतनी अपनी किताब में ज़ईफ हदीस लाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये पीछे मेरे पास सेट पूरा रखा हुआ है सियासिता का। इसमें जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, इब्न माजा, नसाई, चारों किताबों की तखरीज की है शेख जुबैर ज़ई ने, और सैकड़ों अहादीस को इसने ज़ईफ लिखा है। तो अगर इसकी ये बात मान ली जाए कि इमाम मुस्लिम कहते हैं कि भाई जो लोग अपने इल्म को बढ़ाने के लिए ज़ईफ अहादीस दर्ज करते हैं, तो वो आलिम कहलाने के नहीं बल्कि जाहिल हैं वो लोग।
تو آپ کیا امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ترمذی کو جاہل کہیں گے کہ بھئی انہوں نے ضعیف حدیث کیوں نقل کی؟ اب میں آپ کو کلوز کیمرہ کر کے دکھاتا ہوں کہ امام مسلم نے کیا کہا اور یہ مرزا امام مسلم پر کیا جھوٹ بول رہا ہے۔ دوستو، یہ صحیح مسلم شریف کا مقدمہ ہے جو مرزا جہلمی نے کسی سے ترجمہ خود ہی کروایا ہے، اور نیچے اس کی ایڈریس بھی یہاں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کا، ہاں ٹھیک ہے جی۔ یہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے، یہ ایک پیج، یہ دوسرا، یہ تیسرا، اینڈ پہ اس نے کہا تھا کہ یہ ساری باتیں لکھے۔ دیکھیں جی، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیث کے راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام سے ضعیف راویوں کی جو تفصیل ذکر کی ہے اور ان کی روایتوں کے جن عیوب اور نقائص کا ذکر کیا ہے وہ صاحب فراست کے لیے کافی ہیں۔ اگر وہ تمام تنقیدی اقوال نقل کیے جاتے جو راویان حدیث کے متعلق علماء حدیث نے بیان کیے ہیں تو یہ کتاب بہت ہی طویل ہو جاتی۔ ائمہ حدیث نے راویوں کا عیب کھول دینا ضروری سمجھا، اور جب ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کے جواز کا فتویٰ بھی دیا، اور یہ بڑا ہی اہم کام ہے کیونکہ دین کی بات جب نقل کی جائے گی تو وہ احادیث سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ کسی امر کے حلال ہونے کے لیے یا حرام ہونے کے لیے ہوں گی، یا پھر وہ احادیث کسی امر یا نہیں یعنی نیک بات کا حکم اور بری بات کی ممانت کے لیے ہوں گی، یا پھر وہ احادیث کسی ترغیب یا ترہیب یعنی فضائل اور وعید کے لیے ہوں گی۔ اب نیچے دیکھیں جی، بریکٹ میں اس نے لکھا ہے یعنی اس بات سے ثابت ہوا کہ امام مسلم رحم اللہ کے نزدیک بھی ضعیف الاسناد احادیث فضائل اعمال میں بھی حجت و دلیل نہیں، یعنی اس سے ثابت ہوا۔ یہ تو کہہ رہا نا کہ کیٹیگوریکل مینشن کیا امام مسلم نے، تو یہ کیٹیگوریکل تو نہیں ہو گیا، یہ تو یعنی ہو گیا، یہ تو اپنی طرف سے بریکٹ میں دیا، تو دوستو معلوم ہو گیا کہ اس نے امام مسلم پر جھوٹ بولا۔ آگے جی دیکھیں، جب حدیث کا کوئی راوی خود سچا اور امانت دار نہ ہو اور پھر وہ روایت بھی بیان کرے اور بعد والے لوگ اس راوی کی خرابی کے باوجود دوسرے لوگوں کو جو اس کو غیر ثقہ کے طور پر نہ جانتے ہوں اس راوی کی کوئی روایت بیان کر دیں اور اس کے احوال پر کوئی تنقید اور تبصرہ نہ کریں، تو ایسے علماء دراصل مسلم عوام کے ساتھ خیانت اور دھوکہ کرنے والے شمار ہوں گے، کیونکہ ان احادیث میں بہت سی احادیث موضوع اور من گڑت ہوں گی۔ دیکھیں، یعنی ساری بات کا بتا رہے کہ موضوع اور من گڑت ہوں گی، اور عوام کی اکثریت راویوں کے احوال سے ناواقف کی بنا پر ان احادیث پر عمل شروع کر دے گی، تو اس تمام کا گناہ اس راوی پر ہوگا جس نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ یہ موضوع اور من گڑت احادیث کی بات ہو رہی ہے اور اس نے ضعیف پر ٹھوک دیا ہے۔ آگے دیکھیے، صحیح احادیث جن کو معتبر اور ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے اس قدر کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں باطل اور من گھڑت روایات کی ضرورت ہی نہیں۔ باطل اور ضعیف حدیث تو باطل تو نہیں ہوتی، اس کے ساتھ اگر سند متصل مل جائے اور اس کے میں جو مجہول راوی ہوتے اس کی اگر پہچان ہو جائے تو وہ باطل ہی نہیں رہے گی۔ اس تحقیق کے بعد میں نہیں یہ سمجھتا کہ کوئی بھی شخص اپنی کتاب میں مجہول، غیر ثقہ اور غیر معتبر راویوں کی احادیث نقل کرے گا، خصوصاً جبکہ وہ سند حدیث سے واقف بھی ہو، سوائے اس شخص کے جو لوگوں کے نزدیک اپنا کثرت علم ثابت کرنا چاہے اور اس مقصد کے لیے کے حصول کے لیے وہ باطل اور من گڑت اسناد کے ساتھ بھی احادیث پیش کرنے میں ذرا خوف اور ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ باطل اور من گڑت وہ موضوع حدیثیں ہوتی ہیں دوستو، یہاں کہیں آپ نے ضعیف حدیث کا ذکر نہیں دیکھا۔ اچھا، تاکہ لوگ اس کے وسیع علم اور زیادہ روایات جمع کرنے پر اسے داد دیں، لیکن جو شخص بھی ایسے باطل طریقے کو اختیار کرے گا یعنی باطل اور من گڑت احادیث لائے گا تو اہل علم اور عقل مند لوگوں میں ایسے عالم کی کوئی قدر، کوئی وقت اور عزت باقی نہ رہے گی، اور ایسا شخص عالم کہلوانے کے بجائے جاہل کہلوانے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو کہیں آپ نے یہاں آپ کو ضعیف حدیث نہیں مل گئی، سالی باطل اور من گڑت حدیث ہوتی موضوع۔ دوستو معلوم ہوا کہ مرزا ایکسپوز ہو رہا ہے، اب اس کے حواس باختہ ہو رہے ہیں، اور اس کا جھوٹ جو امام مسلم پر ہے، کتنا بڑا اس نے امام مسلم پر جھوٹ بولا، اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی کہ بھئی طاہر القادری صاحب ہی یہ کہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو دکھایا۔ مزید اس کے جھوٹوں پر مطلع ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں، کمنٹس دیں اور شیئر کریں۔ والسلام۔